ناول شہنشاہ جنات از قلم بنت ہوا ایپیسوڈ نمبر 36۔ اگلے روز سزا سنانے والے جج کی پراسرار موت واقع ہوگی۔ جن پولیس اہلکاروں نے انہیں حراست میں لیا تھا وہ سب ایک ایکسیڈنٹ میں باجماعت انتقال کر گئے، اور کیس کرنے والا جہاں زیب ایک بار پھر بستر پر آن پڑا تھا۔ حالانکہ بیچارے کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو بس حق کا طلبگار تھا۔ ان سب سے نبٹنے کے بعد شہنشاہ جیل پہنچ کے انہوں نے جمال صاحب اور صالحہ بیگم کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا اور کسی دوسرے علاقے میں لے کے، جہاں ایک خالی گھر موجود تھا، لہٰذا انہوں نے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ جیل میں شہنشاہ نے اپنے 2 جن چھوڑ دیے جو دونوں میاں بیوی کا روپ دھارے ہوئے تھے، اس لیے پولیس کو شک نہیں ہوا جمال صاحب اور صالحہ بیگم ان کے مشکور نظر آتے تھے۔ انہوں نے شہنشاہ کی مخالفت کی تھی، مگر وہ تو ان کے ہمدرد نکلے تھے۔ جہاں انسانوں نے ساتھ چھوڑا تھا وہاں وہ ہاتھ تھامنے کو آگے بڑھے تھے، تاہم وہ یہ سب حورین کی خاطر کر رہے تھے۔ ان کا مقصد صرف حورین کو خوشی دینا تھا اور کسی سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اور جو حورین کی آنکھ میں آنسو لاتا شہنشاہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے قائل تھے۔ شہرام کو ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا اور اس نے سنابل کو بھی اس سب سے آگاہ کر دیا تھا۔ سنابل یہ جان کر دنگ رہ گئی تھی، اس لیے سب سے پہلے یہ خبر وہ حورین کو دینے کے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ حورین، اس نے تقریباً خوشی سے چیخ کر پکارا۔ کیا؟ وہ دہل گئی۔ ماما پاپا آزاد ہو گئے، شہنشاہ انہیں جیل سے نکال کر کہیں اور لے گئے ہیں، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اس کے ہاتھ تھام کر سنابل شادماں سی جیسے کانپ رہی تھی۔ حورین کا دل زوروں سے دھڑکا۔ شہنشاہ یاد ہے، کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا تھا؟ کیا وہ اتنے اچھے تھے کہ انہیں آزاد کرواتے؟ اچھا، وہ سب کچھ جان کر بھی مرعوب نہ ہوئی، لیکن پولیس کو شک ہو جائے گا تو وہ دوبارہ ان کی تلاش شروع کر دے گی۔ اسے دوسری فکر نے ستایا۔ نہیں، وہاں بھی شہنشاہ نے اپنے 2 غلام رکھے ہوئے ماما پاپا کے روپ میں، کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس کے تو دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے، اتنی بڑی خوشخبری جو تھی۔ اب تمہیں شہنشاہ کو تھینکس کہنا چاہیے، انہوں نے اتنا تو کیا ہمارے لیے۔ سنابل نے اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی کہ بہرحال شہنشاہ نے احسان تو کیا تھا ان پہ، نہ جانے کیوں حورین کا دل ان کے لیے صاف نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، تم کہہ دینا۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر اٹھ گئی کہ اندر کا کوہرام چہرے پر جھلکیاں نہ دکھا جائے۔ دل تو ویسے ہی چیخ چیخ کر شہنشاہ کے گیت گاتا تھا، اب بھی اسے قائل کرنے کی در پہ تھا، مگر وہ اپنے دماغ کی سن رہی تھی جو اسے انا کی سیڑھیاں چڑھا رہا تھا، اور وہ آنکھیں بند کر کے چڑھتی جا رہی تھی۔ انا اور ضد میں شہنشاہ کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کا بھی خون کر رہی تھی، مگر اسے کون سمجھاتا؟ سنابل کے کہنے پر شہرام دونوں بہنوں کو اس گھر میں لے گیا تھا جہاں ان کے والدین قیام پذیر تھے۔ جمال صاحب اور صالحہ بیگم دونوں بیٹیوں کو صحیح سلامت دے کر ان سے مل کر پرسکون ہو گئے۔ انہوں نے دونوں کو خوب دعائیں دی اور شہنشاہ جنات کی شکر گزار ہوئے جنہوں نے ان کو سزا سے بچا لیا تھا۔ صالحہ بیگم ان کو سینے سے چمٹائے لاٹ کر رہی تھی۔ جمال صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوبے باری باری دونوں بیٹیوں کا منہ تک رہے تھے۔ شہرام بھی وہیں پر جمع تھا اور اسے داماد والا پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ صوفے پر پھیل کر بیٹھا وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے ساس صاحبہ کے بیٹیوں کے الطافات ملاحظہ فرما رہا تھا۔ ایک دم سے پرانی رونقیں لوٹ آئی تھی اور وہ سب کچھ بھلائے پہلے جیسے ہو گئے۔ حورین اور سنابل کچن میں گھس کر لوازمات بنا لائی تھی، میز سج گئی تھی اور سب خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے لگے۔ حورین چند لقمے لے کر اٹھ گئی تھی۔ جمال صاحب نے چوکا، مگر وہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ اسے بھوک نہیں تھی۔ کچھ بیٹیوں کے نصیب بہت عجیب ہوتے ہیں جمال، والدین چاہ کر بھی انہیں بدل نہیں سکتے۔ انہیں شاہ جی کی بات یاد آئی اور وہ لب بھینچ گئے۔ کیا واقعی حورین اور شہنشاہ کا ملن طے تھا؟ پھر ایک نظر مسکراتے ہوئے سنابل اور شہرام پر پڑی تو وہ بے بسی سے رخ پھیر گئے۔ نئے رشتوں کا قبول کرنا کتنا مشکل تھا، یقیناً وہ اپنی بیٹیوں کا نصیب بدل نہیں سکتے تھے۔ جہاں حورین اور سنابل نے ان کی خطائیں معاف کر دی تھی، وہیں انہوں نے بھی شہرام کا قبول کر لیا تھا۔ سب نے گویا دل پر پتھر رکھے تھے اور چہروں پر مصنوعی مروت طاری کی تھی۔ طبیعت پر جبر کر کے سب ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ چیزوں کو ہضم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ہم سب کے لیے بھی ایک دوسرے کی غلطی نکلنا سہانے روح تھا۔ انسان واقعی معاشرتی حیوان ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے ناگوار چیزوں کو خندۂ پیشانی سے تسلیم کرتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل بیٹھتا ہے جنہیں دیکھنے کو بھی دل راضی نہیں ہوتا۔ حورین ڈائننگ ہال سے باہر نکل رہی تھی جب ایک دم سے سامنے شہنشاہ آ گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ بت بن گئے۔ شہنشاہ نے وارفتگی سے اسے دیکھا۔ ان کی سیاہ آنکھوں میں سرخ ڈوروں کے علاوہ وہی پاگل پن تھا جو سلور گرے پتلیوں سے کسی طور مخفی نہیں رہا تھا۔ دونوں چند انچ کے فاصلے پر کھڑے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ حورین کی آنکھیں نم تھی اور شہنشاہ کی نگاہوں میں پیاس۔ چند پل سر کے وہ نظریں جھکا کر نکل گئے اور شہنشاہ گہرا سانس بھر کر اندر چلے گئے۔
آج کا دن یہاں گزار کر وہ رات کو کوہ کاف جانے والے تھے۔ انہوں نے حرین کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا، مگر پھر بھی آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے روبرو آ گئے تھے۔ نیلم پری تندرست ہو چکی تھی، نکاہت دور ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھی، لیکن جہاں صاحب کا حال معلوم ہوتے ہی دل ڈوب گیا۔ شہنشاہ نے جو کیا تھا وہ جان کر ہونک بن گئی۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے بستر پر ڈال دیا تھا، لیکن سچ شکر کہ اس پر بخار کی کیفیت آ رہی تھی، وہ پہلے کی طرح کوما میں نہیں گیا تھا۔ پھر بھی شہنشاہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ حیرت در حیرت تھی کہ وہ محض حرین کی خاطر صالحہ بیگم اور جمال صاحب کو بھی جیل سے نکال کر لے گئے تھے۔ اسے شدید غصہ آیا، وہ آج بھی ظلم کرنے والے ہی پرانے شہنشاہ تھے۔ اس نے اس بارے میں ملکہ سنہری سے بات کی تو اسے برا لگا۔ جہاں صاحب کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں ہوئی، اور پھر اسے تو بہانا چاہیے تھا شہنشاہ کے خلاف محاذ کھولنے کا۔ اس لیے وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی کر کے آ جائے، شہنشاہ جنات کے آگے نہیں ٹھہر سکے گی۔ اور پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ناگ لوک میں موجود زارون سے رابطہ کیا۔ اسے یقین تھا کہ زارون اس معاملے میں اس کا ساتھ ضرور دے گا، مگر جب وہ زارون سے ملاقات کے لیے گئی تو وہ اسے دیکھتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ میں آپ کا کام نہیں کر سکتا ملکہ، اس نے دو ٹوک انکار کر دیا۔ وہ پہلے والا زارون رہا ہی نہیں تھا، وہ سب سے بیزار اور الگ تھلگ رہنے والا کٹھور اور سنگ دل زارون بن گیا تھا۔ ملکہ سنہری اسے دیکھتے ہی بھونچکا رہ گئی۔ زارون، آپ ہمارے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اسے صدمہ ہوا۔ کہاں یہ شخص اس پر جان لٹانے کی باتیں کرتا تھا، اور اب مدد کی ضرورت تھی تو پیٹ پھیر رہا تھا۔ نہیں، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، چلی جائیں یہاں سے۔ وہ شدید غصے میں تھا، نہ جانے کیوں سنہری کو دیکھ کر وہ ہمیشہ آپس سے باہر ہو جاتا۔ کیا اس کی محبت نفرت میں بدل گئی تھی؟ اس سوال کا جواب اسے چند دن بعد ملنے والا تھا، لہٰذا ملکہ نے حیرت زدہ سی آنکھیں اس کے لال بھبو کا چہرے پر سے ہٹائیں اور وہاں سے چل دی۔ چٹیل میدان اور اونچے اونچے ٹیلوں سے گزرتی ملکہ کے مومی حسن کو ناگلوک کی گرمی دہکا رہی تھی۔ وہ شدید کوفت کا شکار تھی کہ یکلات اس کے راستے میں کوئی آیا اور وہ شددہ رہ گئی۔ ایک دیو ہیکل سانپ جو اس کے سامنے انسانی روپ میں آیا تھا، اس کا راستہ روک گیا۔ اس کا ستر بھی بھورے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا تھا، جبکہ اوپری دھڑ بھی ایکس کی صورت ایک پرانی طرز کا کپڑا لپٹا تھا۔ سر پر تاج تھا، آنکھیں نیلگوں، ہلکے داڑھی اور مونچھیں رنگت سانولی۔ وہ یقیناً بہت دلفریب مرد تھا۔ سنہری نے اسے بغور دیکھا، مگر یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ ناگلوک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ملکہ۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا جھکا تو سنہری نے سر ہلا دیا۔ ہم راجہ غضنفر کے بیٹے شہزادے زحاب ہیں، آپ کو شاہی محل لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے اپنا مدعا بیان کیا تو سنہری چونکی۔ وہ تو اسے کوئی غلام سمجھ رہی تھی، لیکن وہ شہزادہ تھا۔ ملکہ کی طرف سے شہزادے کے لیے سلام تھی اور خوش قسمتی کی دعائیں۔ اس نے عذرا مربت کہا، ہمارے ساتھ چلیے ملکہ، ہم ناگنوں کو اپنی خدمت کا موقع دیجیے۔ وہ اب بھی سر جھکائے ہوئے تھا اور ملکہ سنہری نے اس کی پیشکش کو رد کر دیا۔ تاہم وہ بضد رہا تو ملکہ کو اسے ناراض کرنا کچھ ٹھیک نہیں لگا، اس لیے وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ زحاب اسے اپنے محل میں لے گیا اور اس کی خوب خاطر مدارت کی۔ سنہری منع کرتی رہی، مگر اس نے ایک نہ چلنے دی۔ اعلیٰ لوازمات تیار ہوئے اور انواع اقسام کے کھانوں سے میز بھر دی گئی۔ ملکہ نے محض چکھنے پر ہی اکتفا کیا۔ راجہ اور رانی شاید محل میں نہیں تھی، البتہ کھانے کے بعد زحاب نے اس کے ناگلوک آنے کی وجہ دریافت کی۔ خیریت ملکہ، آپ یہاں؟ وہ بات کرتے ہوئے بار بار نظریں جھکا لیتا تھا تاکہ اس کی آنکھوں میں مچلتے جذبات ملکہ پر عیاں نہ ہو۔ اس کی پیاسی آنکھیں ملکہ حسن کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہم یہاں زارون سے ملنے آئے تھے، ہمیں ان کی مدد چاہیے تھی، وہ صاحب گوئی سے بولی۔ آپ جن ذات زارون کی بات کری ہیں نا، وہ پچھلے کچھ عرصے سے یہاں پناہ گزیر ہیں۔ شاید کوہ کاف میں شہنشاہ سے کوئی انبن ہو گئی ہوگی۔ وہ مسکرایا اور پھر خود سے ہی اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ سنہری نے اسے دیکھا کہ شہنشاہ کا نام لیتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا تھا۔ وہ اسے نام دینے سے قاصر رہی۔ خیر، آپ کچھ مایوس لگ رہی تھی۔ اس نے بات بدلی۔ جی، ہمیں مدد کی ضرورت تھی، لیکن زارون نے انکار کر دیا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن مسکرا نہ سکی۔ ایک دکھ نے اسے چاروں جانب سے گھیر لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ یوں آنکھیں ماتھے پر رکھ لے گا۔ ہم سے کہا ہوتا، ہم آپ کو قطعی انکار نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کو مایوس لٹاتے۔ وہ اپنائیت سے بولا اور سنہری کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ وہ اس ناگ کی مدد لے سکتی تھی، بلکہ یہ زارون سے زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتا تھا۔ ہمیں 2 انسانوں کی جان لینی ہے، انہیں موت کی نیند سلانا ہے۔ وہ بے دھڑک بولی۔ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ملکہ، بتائیے کہ ناچیز نے کن لوگوں کو ڈس کر اپنے زہر سے موت کے آغوش میں اتارنا ہے۔ وعدہ بجا لاتا گویا ہوا اور ملکہ اس کی آنکھوں میں بے خودی اور بے قراری کے جذبات دیکھنے کے بجائے اس کے لفظوں پر ایمان لے آئی۔ زمین پر موجود 2 آدم ساتھ، جمال اور صالحہ،
उन लोगों को वो खुद नहीं मार सकती थी, लेकिन ये नाग उन्हें मार कर जहां ज़ेब को इंसाफ दिला सकता था। बेफिक्र हैं, समझें कि आपका काम हो गया। वो मुस्कुरा दिया। सुनहरी के सीने से जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया और वो लम्हों में हल्की फुल्की होगी। लेकिन आपको 2 दिन यहीं रहना होगा। हमारे नाग लोग का रवाज है कि यहाँ मेहमान को 2 रातें गुजार कर ही वापसी का इज़्न मिलता है। सरू ने आपको बताया तो होगा। वो झूठ बोलता उसे अपनी चाल में फंसा रहा था और मलिका का दिमाग उस कदर उलझा हुआ था कि वो उसकी साजिश पर ध्यान नहीं दे पाई। ठीक है, जैसा आप कहें। वो खुले दिल से मुस्कुराए और सामने बैठा नाग सुन रह गया। मलिका के दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट ने उसके अंदर उधम मचा दिया और वो दिल को संभालता ही रह गया। और हमारा इनाम? उसने आईब्रो झुकाए। जो आप मांगे। हाय कसमें दिल लुट लुट गया। उसकी बातों और अदाओं में वो खो गया। मलिका हुस्न सुनहरी परी के इश्क में नागराजा का बेटा साहब पूर डूब गया था। याद रखिएगा मलिका, हम मुंह मांगा इनाम लेके। और हबासत से हंसा। सुनहरी ने ना समझी से सर हिला दिया। यकीनन वो अपने लिए एक बड़ी मुसीबत मोल ले चुकी थी। उन 2 बहनों ने यहीं अपने वालिदैन के साथ रहने का फैसला कर लिया था। अब अगर वो शर्मिंदा थे और उन्हें अपने गुनाह का एहसास हो गया था तो हुरैन और सनाबल ने भी माफ़ कर दिया था। ताहम कुदरत अभी तक उन्हें माफ़ नहीं कर पाई थी। उनका भयानक अंजाम तयशुदा था। रात के पिछले पहर जब हवाएं रुक गई थी तब किसी घने जंगल से एक मोटा ताज़ा सांप निकला और खिड़की से गुजरकर उनके बिस्तर पर आ गया। वो दोनों बेखबरी की नींद सो रहे थे। नहीं मालूम था कि मौत का बेरहम हाथ दबोचने को था। उसने बारी बारी दोनों मियाँ बीवी को डसा और फुर्ती से वापस निकल गया। सांप के कांटे से पूरे जिस्म में जहर फैल गया और बदन नीलो नील हो गया। चंद पल वो दोनों तड़पते रहे, फिर उनके मुंह से झाग निकली और सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट गई। जहाँ ज़ेब को इंसाफ मिल गया था, अगले रोज वहाँ सफ़े मातम बिछी थी। हुरैन और सनाबल अपने वालिदैन की रहलत पर अश्कबार थी। शहंशाह जन्नात आए तो उन्हें हैरत हुई और उनके नीले चेहरे देखते ही वो जान गए कि उन्हें नागलोक के किसी ताकतवर सांप ने काटा था। किसी ने बड़ी गहरी दुश्मनी निभाई थी। वो मुठ्ठियां भींच के जारी है।